نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ آیت مبارکہ میں اتباع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتباع کی بدولت محبت کا ذکر ہے۔ ہم اور آپ موجود ہیں، لیکن ہماری موجودگی میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا حصول نہیں ہوتا تو ہماری موجودگی تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن موجودگی کی حقیقت جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہمارے ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اس موجودگی کا فائدہ کوئی نہیں۔ موجودگی کا فائدہ اسے حاصل ہے جو موجود بھی ہو، اور موجود کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے وہ بھی اسے ملا ہوا ہو، یہ کامیاب ہے۔ اولئک ھم الفائزون، فرمایا ہے میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں جو کامیاب ہیں۔ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دعوے میں اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ آیت مبارکہ میں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ دعوے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، دعوے میں اور بات میں فرق ہے۔ بات موجود ہوتی ہے، اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے جیسے چاند آسمان پر چڑھا ہوا ہو، سورج آسمان پر نکلا ہوا ہو، ہم دنیا میں موجود ہوں۔ جب سورج غروب ہو جائے، چاند غروب ہو جائے، میں اور آپ اس دنیا میں نہ رہیں تو یہ بات اگر کوئی کرتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، چاند غروب ہو گیا، فلاں اس دنیا میں نہیں رہا، تو یہ بات ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے چاند، سورج اور فلاں نکل آیا ہے تو یہ دعویٰ ہوتا ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہے تو یہ دعویٰ ہے۔ جب محبت کسی کو حاصل ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اب یہ بات ہے، بات ہمیشہ اللہ کی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ بتاتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، اللہ بتاتا ہے یہ میرا بندہ ہے، اللہ بتاتا ہے یہ جنتی ہے، اللہ بتاتا ہے یہ جہنمی ہے۔ جسے بتاتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی دعویٰ کرتا ہے تو یہ اس کا دعویٰ ہے، اگر میں بتاتا ہوں تو یہ بات ہے بات۔
بات دعویٰ نہیں ہوتا، جسے وہ بتاتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے، اور بتانے والا جو بتا رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا نصیب والا وہ ہے جو اولئک هم الفائزون، کامیاب ہو گیا ہے۔ آئیے اس کامیابی کو جانیں۔ یہ کامیابی ظاہری عمل ہے، یہ کامیابی باطنی نیت ہے، اور یہ کامیابی حقیقت میں محبت کا حاصل ہو جانا ہے۔ جب کسی کو یہ محبت حاصل ہوتی ہے تو ظاہری اس کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہوتا ہے۔ بیوی ہوتی ہے تو ظاہری عمل ہوتا ہے جو کہ شوہر کو راضی کرنا ہوتا ہے، خوش کرنا ہوتا ہے۔ باطنی اس کی نیت ہوتی ہے تو اسے قبولیت اس چیز کی حاصل ہوتی ہے جو کہ شوہر کو خوش کرتی ہے، شوہر کو راضی کرتی ہے، تو نیت میں اسے قبولیت حاصل ہوتی ہے، شوہر اس سے خوش ہو جاتا ہے، شوہر اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد ہوتی ہے، شوہر ہوتا ہے، اس کا عمل ماں باپ کو خوش کرنا ہوتا ہے، نیت اس کی خوشی کا حصول ہوتی ہے، اسے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں اب اسے اللہ کی محبت مل گئی ہے، یہ حقیقت ہے۔ جس نے ظاہر کیا، جس نے باطن کیا، اور جسے حقیقت نہ ملی، یہ وہ ہے جس نے ظاہری عمل کیا ہے۔ عمل میں بیوی نے شوہر کی رضا طلب نہیں کی، ظاہری شوہر ہے، اس نے عمل کیا ہے، ماں باپ کی رضا طلب نہیں کی۔ حقیقت اسے اس لیے حاصل نہیں ہوئی کہ باطن جو کہ حقیقت میں نیت ہے، انما الاعمال بالنیات کے عملوں کا دارمدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت اس کی بیوی کی ہوتی کہ شوہر کی خوشی وہ حاصل کرے، اسے وہ مل جاتی۔ شوہر کی اگر نیت یہ ہوتی کہ والدین کو خوش کرے، اسے وہ مل جاتی، کیونکہ ہر عمل کا دارمدار تو نیت پر ہے۔ جو اس نے نیت کی ہوتی ہے وہ اسے مل جاتا ہے۔ نصیب والا وہ ہے جس کی نیت جو ہے وہ فتح بیونی کے اندر ہے، وہ وہی چاہتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا چاہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اب تعلیم میں آنے والا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی علم میں وہ دکھاتا ہے جو علم دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ علم ہے جو ہر چیز دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ ظاہر وہ دیکھتا ہے، باطن وہ دیکھتا ہے، حقیقت وہ دیکھتا ہے کہ وہ خود حقیقت ہے۔ اب جسے علم حاصل ہوتا ہے یہ اس لیے کامیاب ہوتا ہے کہ جب قبرستان میں داخل ہوتا ہے تو السلام علیکم یا اہل القبور کہتا ہے، تو سارے وہاں جو مدفون ہوتے ہیں اس کا سلام سنتے اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ نصیب والا ہے۔ جب ماں باپ کے پاس پہنچتا ہے، ماں باپ کو سلام کہتا ہے تو ماں باپ سنتے ہیں اور ماں باپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب اپنے مرشد کے پاس پہنچتا ہے، پیر کے پاس، استاد کے پاس پہنچتا ہے، اسے سلام کہتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ تو بڑے سے بڑے ہیں نا۔ نبی رسول علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، آپ سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے حضور موجود ہوتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ پہنچاتے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے ہیں۔ علم رکھنے والا تمام باتیں جانتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ علم رکھنے والا ظاہر نہ جانتا ہو، وہ عمل کیا کرے گا؟ وہ تو اندھا ہے نا، جیسے فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ کافر لوگ جو ہیں یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، انہیں کیا پتہ، انہیں کچھ پتہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں علم حاصل نہیں۔ علم والا ہے جو ظاہر جانتا ہے، یہ اس کا عمل ہوتا ہے کہ میں نے عمل کیا کرنا ہے۔ اگر اندھا بھی ہوتا ہے تو کسی کو اپنا ہاتھ پکڑا دیتا ہے کہ کہیں اندھے کنویں میں نہ گر پڑے۔ لنگڑا ہوتا ہے، ٹانگیں نہیں رکھتا تو کسی چیز پر بیٹھ جاتا ہے، سفر کرتا ہے۔ علم والا ہے جو ہر بات جانتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ علم والا ہو اور علم میں اندھا بھی ہو، علم میں وہ کہیں گونگا ہو، علم میں کہیں وہ کچھ ہو، کہیں کچھ ہو۔ علم والا ہی ہوتا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ آنکھیں رکھتا ہے تو تب جانتا ہے، کان رکھتا ہے تو تب جانتا ہے، کیوں؟ وہ علم رکھتا ہے۔ علم میں 3 چیزیں ہیں جو کہ فتح بیونی کے اندر ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ جب تک کوئی فتح بیونی کے اندر داخل ہوتا اور علم والا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اللہ والا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی ماں باپ والا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی آل اولاد بیوی بچوں والا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی مخلوق میں موجود نہیں ہو سکتا۔ موجودگی ہے ہی اس کی جسے قبولیت عطا ہو گئی ہے۔ قبولیت والا ہے، وہ بات میں ہوتا ہے، وہ دعوے میں نہیں ہوتا۔ بات اللہ کی بڑی ہے، فتح بیونی اللہ کی بڑی ہے، سلامتی اللہ کی بڑی ہے۔ ظاہر مخلوق کا اللہ کے مطابق ہو جانا بڑا ہے، باطن مخلوق کا اللہ کے مطابق پانا بڑا ہے، اور حقیقت علم اسے ملتا ہے جو سارا جان جاتا ہے۔ جو سارا نہیں جانتا اس میں دعویٰ ہوتا ہے، بات نہیں ہوتی۔ وہ باتیں بتا سکتا ہے، یہ دعویٰ ہوتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے۔ بات والا جو ہے وہ سورج نکل چکا ہے، چاند چڑھ چکا ہے، اور اسے جو پتہ ہے وہ حقیقت ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ کتابیں پڑھا جو ہوتا ہے وہ باتیں بتاتا ہے، اور جس پر کتاب نازل ہو گئی ہے وہ باتیں تو بتاتا ہے کتاب کے اندر، لیکن کتاب کے اندر باتیں ہیں، لیکن وہ باتیں بڑی ہیں، اللہ کی ہیں، وہ اللہ کے نبی کی ہیں، حقیقت رکھنے والے کی ہیں، رحمت دینے والے کی ہیں۔ اس کی شان بڑی بلند ہے کہ وہ سلام سنتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر سلام بھیجتا بھی ہے، اور اللہ پروردگار اس کی سلامتی رحمت کا پتہ بھی بتاتا ہے۔ بس اس سے حقیقت پانے والا بھی بڑا کامیاب ہے۔ وہ حقیقت میں سارا کچھ جانتا ہے، کیونکہ حقیقت میں سارا کچھ جاننے والا وہ ہوتا ہے جو ظاہری عمل عبادت کرتا ہے، جو باطنی نیت میں وہی چاہتا ہے جو حقیقت اسے مل چکی ہوتی ہے۔ اب نیت میں جب وہ وہی پاتا ہے
جو کہ موجودگی ہے. اب جب یہ بولتا ہے تو یہ سچ ہوتا ہے، جب یہ بولتا ہے تو یہ حق ہوتا ہے. سچ اور حق بتانے والا علم رکھتا ہے، یہ سارا کچھ ہی جانتا ہے. فتح بیونی بہت بڑی دولت ہے. یہ تو لوگوں نے، یہ ہم نے اور آپ نے دعویٰ کیا ہوا ہے فتح بیونی کا، اس لیے ہمیں نہیں پتہ یہ کتنی بڑی دولت ہے. یہ تو انہیں پتہ ہے جنہوں نے دعویٰ نہیں کیا، جنہوں نے فتح بیونی کے اندر عمل ظاہر کیا ہے، نیت باطن رکھی ہے، اور حقیقت میں یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو پا گئے ہیں. محبت اللہ کی ہو اور چھوٹی ہو، حقیقت اللہ سے ملے اور چھوٹی ہو. جب کسی کو حقیقت ملتی ہے تو وہ علم ہوتا ہے، علم میں وہ سارا کچھ ہی رکھتا ہے، سارا کچھ اسے مل چکا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ رکھنے والا، سارا کچھ پانے والا، یہ ہے اولئک ھم الفائزون، جسے اللہ کامیاب کہتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ کامیاب بتاتا ہے. اصل کامیاب وہ ہے، بڑا کامیاب ہے. عبادت ظاہر ہے، عبادت میں نیت جو ہے یہ حقیقت کا حصول ہے. جس کی نیت جو ہے وہ اسے مل رہا ہے. بیوی کی نیت ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے اور وہ راضی کرتی ہے. راضی ہو جائے دعویٰ ہے، راضی کرتی ہے یہ اس کی نیت ہے. انما الاعمال بالنیات، جو جس کی نیت ہے وہی اسے عطا ہو جاتا ہے. جس کی نیت ہجرت میں، ہجرت کی ہے، ہجرت ہو گئی. اور جس کی نیت عورت کی ہے اسی عورت مل گئی. من ہاجر الی اللہ و الی رسولہ، جو جس کی فہجرتہ الی اللہ و الی رسولہ، جو جس کی جس طرف ہجرت ہے وہ اسے مل جاتی ہے. آئیے اس بات کو جانیں، عمل اگر ظاہری ہے تو نیت اس کی حقیقت کی ہونی چاہیے. کسی مفتی مولوی سے پوچھنے جاؤ گے تو یہ درست نہیں ہے، مرشد نے بتا دیا ہے، مرشد کے مرشد نے بتا دیا ہے، مرشد کے مرشد صحابہ نے بتا دیا ہے، اور صحابہ کے مرشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اور نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مرشد استاد اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے. کس سے پوچھنے جاؤ؟ اس سے پوچھنے جاؤ گے جو آپ کا استاد نہیں ہے، اس سے امی اور ابا کہنے جاؤ گے جو آپ کا امی اور ابا نہیں ہے، اسے بیوی کہنے جاؤ گے جو آپ کی بیوی نہیں ہے، اسے شوہر کہنے جاؤ گے جو آپ کا شوہر نہیں ہے. بتائیے یہ اتنے بڑے بڑے دعوے تو جھوٹے ہی نکلیں گے، یہ تو سچے نہیں نہ ہو سکتے. سچی بات تو وہی ہے جو حقی بات ہے، اور حقی بات تو وہی ہے نا جو اللہ کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ. دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ دعویٰ تو راہ چلتی چیز کا کیا جاتا ہے. دعویٰ تو اس چیز کا ہوتا ہے جس کا دعویٰ کرنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا. دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے. بات کرنے کی ضرورت ہے. بات میں سارا کچھ ہی ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے بات کی ہو اور بات میں کچھ نہ ہو سے مراد یہ ہے کہ کچھ اگر ہے، سب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بات تو مکمل نہیں ہے نا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بات میری مکمل ہے، کہ بات میں سب کچھ ہوتا ہے اور کچھ میں بات تو نہیں ہوتی، کچھ ہوتا ہے. رب سب ہے، رب میں حق ہے، رب میں علم ہے، علم سب کچھ جانتا ہے. آئیے سب کچھ جانیں. سب کچھ جو ہے وہ میں اور آپ پتہ کیا ہے؟ سب کچھ نمبر 1 عمل ہے جو کہ ظاہر ہے، جسے ہم عبادت کہتے ہیں. عبادت میں عمل جو ہے وہ فتح بیونی کا ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے.
غیر ہے ہی نہیں، فتح بھی ہونے کے لیے۔ ظاہر اب عمل ہے، عمل عبادت ہے، ظاہر عمل ہے، عمل عبادت ہے، اور باطن نیت ہے، اور نیت تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہم اتباع کہتے ہیں۔ اب مفتی سے کیا پوچھیں گے؟ جو مرشد نے بتا دیا ہے، جو استاد نے بتا دیا ہے، جو مرشد کے مرشد نے بتا دیا ہے، جو صحابہ کے استاد نے بتا دیا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اللہ نے بتا دیا ہے، اس کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ جس کے پاس ظاہر عمل ہے، جس کے پاس باطن نیت ہے، اس کے پاس حقیقت علم ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ فرمایا جو دعویٰ کرتے ہیں کسی کے پاس عمل ہوگا، کسی کے پاس نیت ہوگی، حقیقت تو ہے جس کے پاس، اسے دعوے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس تو حقیقت ہے نا، وہ خود موجود ہے۔ وہ کسی کو کیا جا کر بتائے گا کہ میں موجود ہوں؟ وہ تو خود ملے گا۔ اس کا پتہ جو ہے وہ حقیقت ہے، اس کا ہونا حقیقت ہے۔ چاند کا آسمان پر چمکنا حقیقت ہے، سورج کا آسمان میں نکلنا حقیقت ہے۔ جسے حقیقت علم حاصل ہوتا ہے اس کے پاس تو عمل بھی ہوتا ہے، اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے جو حقیقت ملی ہے وہ اس کا عمل ہے، اسے جو حقیقت ملی ہے اس کی نیت ہے۔ اسی لیے فرمایا یحببکم اللہ، جب بیوی کو عمل حاصل ہوتا ہے، نیت حاصل ہوتی ہے، اسے حقیقت حاصل ہو جاتی ہے، اس کا شوہر اس سے راضی ہوتا ہے، شوہر اسے بتاتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں۔ شوہر سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، ماں باپ بتاتے ہیں میں تجھ سے راضی ہوں۔ اس کا استاد اس سے راضی ہوتا ہے، استاد بتاتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں۔ نبی رسول علیہ السلام بتاتے ہیں اللہ میں اس سے راضی ہوں، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر اللہ بھی بتاتا ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ بتائیے کہیں جانا پڑا ہے؟ جانا تو محتاج کو پڑتا ہے، محتاج ادھر ادھر جاتا ہے، جو محتاج نہیں غنی کر دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ و رسول ہو، جسے اللہ اور اس کا استاد غنی کر دیتے ہیں، وہ تو محتاج نہیں نہ رہ جاتے۔ اولئک هم الفائزون، یہ وہ ہے جو محتاج نہیں رہ گیا، جسے اللہ نے غنی فرما دیا ہے۔ آئیے اللہ سے گناہ لے لیں۔ ظاہر ہو تو عبادت ہو، باطن ہو تو قبولیت ہو، کہ نیت میں جو بندہ نیت کرتا ہے وہی اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ حقیقت ہو تو اس کا بڑا اس سے راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، وہ بتائے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے خوش ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ختم